25 رمضان سن 2024 چوتھا خطبہ جمعۃ الوداع۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رب کائنات نے زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی برکتوں رحمتوں کو سمیٹنے کا موقع عطا فرمایا۔ تمام مسلمانوں کی تمام عبادات کو اللہ کریم قبول فرما کر ذریعہ نجات بنائے۔ جہنم سے آزادی ادا کر کے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ رب کریم کی رحمت کا دریا جوش میں ہے۔ ہر رات اللہ کریم ایسے بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اور یکم رمضان سے لے کر رمضان کی آخری رات تک جتنے گناہگاروں کو اللہ جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے ان کا ٹوٹل لگایا جاتا ہے کہ کتنے اربوں خربوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں جہنم سے آزاد کیا ہے۔ جتنا پورے رمضان میں لوگوں کو اللہ نے جہنم سے خلاصی عطا کی، چاند رات کو اللہ اس قدر زیادہ گناہگاروں کو ایک رات میں معافی عطا کر دیتا ہے۔ مہربان ہے کہ رب مہربان ہے کہ نہیں؟ بڑا مہربان ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں موقع کی مناسبت سے میں نے سوچا کہ توبہ اور استغفار کے ثمرات پہ بات کروں۔ توبہ انسانوں کے لیے اللہ کریم کی بہت بڑی مہربانی ہے، بشرطے کہ کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے، اور توبہ کا دروازہ انسان کی موت سے پہلے تک کھلا ہوا ہے۔ لیکن جب موت کے فرشتے آ جائیں اور پنڈلیوں سے ٹکرانا شروع ہو جائے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب سانس اکھڑ جائے اس وقت توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ فرعون نے بھی آخری مرتبہ توبہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت اس کا مقررہ وقت موت کا وقت آ چکا تھا، اس لیے اس کی توبہ قبول نہیں۔ ایک قوم ایسی گزری ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان پر اپنے عذاب کا فیصلہ کر لیا۔ نبی کو پتا چلا کہ عذاب آ رہا ہے، اور نبی کا نام جانتے ہو؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ عذاب سے بچاؤ کے لیے تنے تنہا نکل کھڑے ہوئے، اللہ کی طرف سے وحی کا انتظار بھی نہیں کیا۔
یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، ادھر قوم پر عذاب آ گیا۔ جب قوم نے دیکھا کہ نبی یونس کی زبان سے جو عذاب کا ہمیں بتلایا گیا تھا وہ عذاب حق ہے اور سر پہ آ چکا ہے، پوری قوم نے اجتماعی توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، بخشش کی دعا کی۔ جب انہوں نے استغفار شروع کی تو اللہ کریم نے اپنا آیا ہوا عذاب ان سے ڈال دیا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو بتلا دے، نبئ عبادی میرے بندوں کو خوشخبری سنا دے، ان تک یہ خبر پہنچا دے، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، بخشنے والا بھی ہوں، مہربان بھی ہوں۔ لہذا کبھی بھی میری رحمت سے، میری مہربانی سے اور میری بخشش سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خطبے میں جو میں نے آیت پڑھی سورہ زمر اور 24واں پارہ، رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے میرے محبوب پیغمبر میرے بندوں کو بتلا دو، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیوں کی انتہا کر دی ہے، اے میرے گناہگار بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ کیوں؟ مالک کائنات نے بتایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالی تمام گناہ معاف کر دے گا۔ گناہگاروں کے لیے پیغام رحمت، گناہگاروں کے لیے بخشش کا پیغام رب رحمان کی جانب سے۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم۔ کیوں گناہ معاف کرے گا؟ اس لیے کہ اس کا نام غفور بھی ہے، اس کا نام رحیم بھی ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرات کسی سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، دنیا دار اس کو تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں مل جائے، ہم اس کو سزا دیں، لیکن قربان جاؤں اس احکم الحاکمین پہ، رب العالمین پہ، ارحم الراحمین پہ، وہ اپنے گناہگار نافرمان بندوں کو بلا رہا ہے اپنی رحمت کی طرف، بخشش کی طرف بلا رہا ہے۔ آؤ مجھ سے معافی مانگنے والے بنو، معافی مانگنا تمہارا کام ہے، معافی کے قلم پھیر دینا میرا کام۔ بندے کے رب کی طرف آنے میں
کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. اسی لیے مالک کائنات نے اعلان کیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. دوڑ کے آؤ اللہ کی بخشش کی طرف، اللہ سے توبہ کرنے کے لیے، اس سے معافی مانگنے کے لیے دوڑ کے آؤ، جلدی آؤ. جب دوڑتے ہوئے آؤ گے رب کی بخشش پاؤ گے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ. صرف معافی نہیں ملے گی، اللہ قیامت کے دن جنت جیسا ٹھکانہ عطا فرما دے گا جس کی چوڑائی لمبائی آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ. اللہ خود بلا بلا کے گناہگاروں کو کہہ رہا ہے آ جاؤ میرے در پہ، آ جاؤ میرے در پہ. سر جھکانا تمہارا کام ہے، تمہارے لیے بخشش کا انتظام کرنا ہمارا کام ہے. کسی نے کیا خوب بات کہی، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو کی جہنم کی بہت تدبیر، لیکن مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. میرے بندے جہنم جائے، میں ان کو اپنی مہربانی سے رحمتیں کاملہ کرتے ہوئے ان کے گناہوں کو درگزر کر کے ان کو جہنم سے معافی دیتا ہوں، جنت کا داخلہ نصیب کرتا ہوں. وَسَارِعُوا دوڑ کے آؤ اِلَىٰ جَنَّةٍ اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ بخشش کی جانب، مِن رَّبِّكُمْ اپنے رب کی جانب سے بخشش مغفرت کی طرف دوڑ کے آؤ. میں نے کہا تھا توبہ اور استغفار آج کا موضوع. توبہ اس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹ کر آنا. بندوں کے لیے توبہ ہے، اور بندوں کی توبہ کو سن کر دیکھ کر رب تواب الرحیم ہے، رب تواب ہے. اللہ کہتے ہیں قابل التوب، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں. انہ کان توابا، بے شک اللہ بندوں کی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. ایک ہے صرف توبہ قبول کرنا، ایک ہے بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تواب کا معنی ہے جو لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں سے گناہ ہو جائے، غلطیاں ہو جائے، خطائیں ہو جائے، زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے پورا خلا پر ہو جائے، صرف رب کریم کے در پر آ کر ایک دفعہ دستک دینا انسانوں کا کام ہے، اور سارے انسانوں کو، سارے گناہگاروں کو معاف کر دینا عرش والے رب کا کام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے آئیے توبہ، توبہ کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، یتوبوں کا لفظ قرآن نے استعمال کیا. توبہ کا مطلب اس نے توبہ کی، یتوبوں کا مطلب ہے وہ توبہ قبول کرتا ہے اور توبہ قبول کرے گا. تواب کا معنی ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور تائب کا مطلب ہے ہاتھ اٹھا کے، جھولی پھیلا کے رب کی بارگاہ میں معافی کا سوال کرنے والا. تائب توبہ کر
کرنے والے کو کہتے ہیں۔ آؤ میرے نبی کا فرمان نوٹ کر لو، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے، توبہ رب قبول کر لے تو اس کے نامہ اعمال کو اتنا صاف شفاف بنا دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اتنا صاف نامہ اعمال۔ اور میں کہتا ہوں یہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ جملہ اتنا پیارا ہے۔ بچے جب کچھ لکھتے ہیں غلط ہو جاتا ہے، کچی پینسل سے لکھا ہو ربڑ سے مٹاتے ہیں، اریزر سے صاف کر دیتے ہیں۔ اگر پین سے غلط لکھا جائے، آج کل ریموور استعمال ہوتا ہے جس سے غلطی صاف کر دی جاتی ہے، ریموو کر دی جاتی ہے۔ تیرا رجسٹر، میرا رجسٹر دائیں طرف بھی تیار ہو رہا ہے، بائیں طرف بھی تیار ہو رہا ہے۔ بائیں طرف غلطیاں نوٹ ہو رہی ہیں۔ اگر غلطیوں کو مٹانا چاہتے ہو، اگر ریموور استعمال کرنا چاہتے ہو، تو پھر رب سے ہر وقت توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات، اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو کس طرح رب سے توبہ کرنی ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دونوں چیزیں آ گئی، استغفار بھی اور توبہ بھی۔ استغفر اللہ، جس کو زیادہ یاد نہ ہو اتنا ہی یاد کر لے۔ استغفر اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا ہے؟ یا اللہ میں تیرے دربار میں معافی کا سوال کرتا ہوں۔ استغفر اللہ، اللہ میں اپنی مغفرت کا سوال کرتا ہوں، اللہ اپنی بخشش کا طلب پیش کرتا ہوں۔ یہ بندہ جب استغفر اللہ کہتا ہے، اس کی بدیاں، گناہ، خطائیں اللہ مٹا دیتا ہے، جس طرح ریموور سے غلط حروف و الفاظ کو مٹا دیا جاتا ہے، استغفر اللہ کہنے سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ استغفر اللہ الذی، مسنون کلمات، میرے نبی کے سکھائے ہوئے کلمے یاد کر لو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، میں اس اللہ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں جس جیسا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے۔ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، میں اس کے سامنے اپنی توبہ پیش کرتا ہوں۔ یہ کلمے کتنے پیارے ہیں، توبہ، استغفار۔ اور یاد رکھنا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دوسری حدیث نوٹ کر لو، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل ابن آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے۔ حدیث کے اندر بندہ خطا دا بوتل ہے۔ کل ابن آدم خطاء،
ہر ابن آدم خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والا، جو توبہ کرنے والا ہو وہ بہترین گناہ گار ہے۔ گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، بندہ بشر ہے، بھول جاتا ہے، بھول کے گناہ ہو جاتا ہے، بڑا عزم کرتا ہے میں یہ نہیں کروں گا، لیکن شیطان برگلا لیتا ہے، پھر بھی کوئی نہ کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ خطا کار کو خطا ہو گئی، پھر خطا پہ خطا کرنا اور اس پہ اصرار کرنا یہ غلط ہے، یہ اللہ کی بغاوت اور نافرمانی ہے۔ اگر بھول چوک کے گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو پھر اس پہ اڑنا نہیں، بار بار وہ غلطی کرنی نہیں۔ سچے دل سے جو بندہ رب سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کی غلطی کو مٹا دیتا ہے، وہ کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو۔ جب اللہ اور بندے کے درمیان اس کا معاملہ ہے، وہ اللہ سے کبیرہ گناہ کی بھی معافی مانگے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد، حدیثاں یاد کریا کرو، ان العبد اذا تعرف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بے شک بندہ جب اپنا گناہ مان لیتا ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، اعتراف جرم کر لیتا ہے، اقبال جرم کر لیتا ہے، ثم تاب، پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرات، وقت تھوڑا ہے، میں چند لمحات میں اشارے کرتا جا رہا ہوں، تفصیلی واقعات کو سمیٹتا جاؤں گا۔ ایک بندہ بہت بڑا قاتل، 99 قتل کر کے وہ ایک عالم کے پاس گیا اور پوچھا، عیسائیوں کا پادری تھا، اس سے پوچھا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ استغفار کا موقع ہے؟ میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میرا رب مجھ سے ناراض ہے، کیا وہ مجھ پہ مہربان ہو سکتا ہے؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے، پادری کہنے لگا توبہ توبہ توبہ، 99 بندے قتل کیے تو پھر بھی توبہ کی امید؟ تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جو نامی گرامی اور قاتل ہونا، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت پارا چڑھ جائے۔ انہوں نے کہا اچھا مینوں تے رب معاف نہیں کرنا، پر ہن میں تینوں بھی معاف نہیں کرنا، ماری تلوار دھون لا کے وہ چھٹی۔ انہوں نے کہا سینچری پوری ہو گئی ہے، سینچری پوری ہو گئی، 100 قتل کر کے پھر تلاش کرتا ہے وہ نیک صالح آدمی، پوچھتا ہوا چلا گیا، جا کے پوچھا بزرگوں میں 100 بندے کا قاتل ہوں، میرے لیے معافی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، اس نیک بندے نے، اللہ والے نے امید دلائی اور کہا کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم، معاملہ تیرا اور رب کا ہے، تو سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگ لے، رب تجھے معاف کر دے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھ، جس بستی میں رہتا ہے، جس آبادی میں رہتا ہے، آج تک کسی بندے نے تجھے اس کام سے روکا نہیں، کسی نے نہیں سمجھایا، ایک کو ہے، 2 ہے، 4 ہے، پورے 100 قتل کر کے آ گیا،
کہنے لگا نہیں آج تک کسی بندے میں ہمت ہی نہیں ہوئی کہ مجھے سمجھا سکے. فرمایا پھر اس بستی کو چھوڑ دو، فلاں نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا جا. جب تو کوئی غلط کام کرے گا وہ تجھے روکیں گے بھی، تجھے ٹوکیں گے. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہمارا فریضہ ہے امت محمدیہ ہونے کی حیثیت سے کہ غلط کام سے روکو اور نیکی کا حکم دو. یہ امت محمدیہ کا فرض ہے. ویک کے بندہ اکھاں باندھ کر چلو جی خسمانو کھان رہا جتھے کو لگا ٹھیک لگا ہے، یہ کاروائی غلط ہے. اس کی پوچھ ہوگی تمہیں کہ تمہارے سامنے ایک غلط کام ہوا ہے اور تم نے اس کے لیے روکا بھی نہیں. اور میرے نبی نے کہا جب بندہ اپنی آنکھوں سے گناہ ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو قوت بازو سے روکے. اگر طاقت سے نہیں روک سکتا تو پھر اپنی زبان سے روکے. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر دل میں اس کو برا جانے اور وہ مجلس چھوڑ دے. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم تو جیسا دیس ہو ویسا بھیس اختیار کرتے ہیں، جیسی مجلس ہو ویسی بن جاتے ہیں. نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، اور برے لوگوں کی مجلس میں بیٹھے گانے چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، شرابیں چل رہی ہے تو ٹھیک ہے، تاش کھیلا جا رہا ہے تو پاس بیٹھا ہوا انجوائے کر رہا ہے، کہتا ہے شوگر ہونا چاہیے، ڈک لگا ہوا ہے. اور وہاں پہ ناچنے والے ڈانس کرنے والے ڈانس کر رہے ہیں، اور یہ جناب بیٹھا ہوا ہے، جناب نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، اور مجلس میں بیٹھ کر ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ سارے کام دیکھ رہا ہے. کوئی فائدہ نہیں ان نمازوں کا. ایسی تلاوت قرآن کا، ذکر اذکار کا، نیک بننے کا، جب آپ نے برائی کی مجلس میں بیٹھ کر بیٹھے رہنا ہے اور ان کو روکنا بھی نہیں. حضرات اس نیک اللہ والے نے کیا کہا کہ بروں کی مجلس چھوڑ دے، نیک لوگوں کی آبادی میں چلا جا. صحبت سانے ترا سانے کنک، صحبت سانے ترا سانے کنک، و صحبت تانے ترا تانے کنک. اس کا مطلب ہے اچھوں کی مجلس میں بیٹھے تو تیرا مقدر نیک ہو جاتا ہے، تو خوش نصیب بن جاتا ہے. برے لوگوں کی مجلس اختیار کرے گا تو پھر تیرا مقدر تباہ ہو جائے گا. حضرات گرامی، نیکاں دے لڑ لگیاں میری چولی دھل پہ، نیکاں دے لڑ لگیاں تے میری چولی دھل پہ، تے مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی دھل گئے. کہا نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا جا. راستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا، روح قبض کی جا رہی ہے، فرشتوں میں جھگڑا، جنتی فرشتے بھی موجود ہیں، جہنم کے فرشتے بھی موجود ہیں. جنت والے کہتے ہیں روح ہم قبض کریں گے، جہنم والے کہتے ہیں ہم قبض کریں گے. دونوں کے پاس دلیل موجود ہے. جہنم والے فرشتے کہہ رہے ہیں 100 بندے کا قاتل ہے، جنت والے کہہ رہے ہیں پر ٹھیک ہے، آخر میں اس نے رب سے توبہ بھی تو کر لی، لہذا روح ہم قبض کریں گے. اللہ کے پاس معاملہ پہنچا، اللہ نے کہا زمین کو ماپ لو، اگر اس کی زمین برے لوگوں کی بستی کی طرف کم ہے تو پھر جہنم میں لے جاؤ، اگر اس کی زمین نیک لوگوں کی طرف کم نکلتی ہے تو اس کو جنت میں لے جاؤ. زمین ماپی گئی، ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا، ایک بالشت کم زمین نکلی،
نیک لوگوں کی بستی کی طرف کہ اب یہ نیکی کا عزم لے کر جا رہا ہے، اور فیصلہ ہو گیا کہ یہ بندہ جنتی ہے، اس کی روح کو لے کر علیین پہنچا ہے۔ 100 بندے کے قاتل کو رب نے معاف کر دیا۔ کفل کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، بدکار آدمی تھا، دنیا کا کوئی گناہ اس نے نہیں چھوڑا۔ اس کی ایک کزن اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے مجھے کچھ قرض دے۔ کہنے لگا قرض جتنا مرضی مانگو، لیکن میری ایک شرط ہے۔ بہرحال 2-3 مرتبہ اس عورت نے خالی جانا منظور کر لیا، وہ شرط قبول نہیں کی۔ غربت، میرے نبی نے کہا، کفر اور اسلام کی سرحد ہے۔ بندہ بالکل کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ان کو UK انگلینڈ کا ویزا آفر کیا جاتا ہے، رشتہ آفر کیا جاتا ہے، وہ نبی پاک کا دین چھوڑ کر قادیانی اور مرزئی ہو جاتے ہیں اور پھر باہر چلے جاتے ہیں۔ بندے کی مجبوری اس کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ عورت غریب تھی، بچے بھوک سے بھٹکتے تھے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ دل میں سوچا اب مجبوری ہے، مرتی کیا نہ کرتی۔ پھر آ گئی، کہا کفل میں مجبور ہوں اور تو میری مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے، قرض مانگ رہی ہوں، بعد میں ادا کر دوں گی۔ اس نے کہا وہی شرط ہے۔ عورت خاموش ہو گئی، کہنے لگا تیری خاموشی بتلا رہی ہے کہ تو ایگری کر گئی۔ کہا ہاں مجبور ہوں۔ کہا یہ لو پیسے۔ تنہائی میں، خلوت میں وہ اللہ والی تھر تھر کانپ رہی ہے، اور یہ دنیا کا بدترین انسان دیکھ رہا ہے اور برائی کی نیت لیے ہوئے منتظر ہے، اور کہتا ہے اے عورت تو اتنا کانپ کیوں رہی ہے؟ کہا کفل اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، میں نے زندگی میں یہ گناہ نہیں کیا ہے، آج میری غربت میں مجھے یہ دن دکھلایا ہے، 2 منٹ کی لذت ہمیں ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنانا ہے۔ مجھے تو اپنے رب سے خوف آیا۔ 2-2.5 گھنٹے کی تقریر نہیں کی، اس بی بی نے ایک جملہ بولا ہے اتق اللہ۔ اتق اللہ کا مطلب ہے اللہ سے ڈر جا۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے۔ اس پاک باز خاتون کے دل سے بات نکلی اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ دنیا کا گناہگار ترین انسان کفل جب یہ جملہ سنتا ہے سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، کہتا ہے کفل تیری ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی۔ کوئی عقل کی چیک لو، سامنے نہیں گزری، جب کچھ نہیں ہوگا۔ تیری ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، اور تینوں اج تک رب دا ڈر نہیں آیا۔ انہیں ایک گناہ اجے کیتا نہیں، وہ تو تھر تھر کم رہی ہے۔ کہنے لگا بی بی گنیاں کھول دے تے نکل جا۔ اج تو بعد اس دل میں رہے گا تے رب دا ڈر رہے گا، اس گھر میں رہے گا تے رب دا فرما بردار بندا رہے گا۔ آخری وقت اس نے خود گنیاں لگا لی، دروازہ بند کر کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ سے گڑ گڑا کر
روتے ہوئے معافی مانگتا چلا جاتا ہے. صبح ہو جاتی ہے، کفن کا دروازہ نہیں کھلتا، کافی دن چڑھ کے آ جاتا ہے. لوگ دیکھ کر حیران رہتے ہیں، کہتے ہیں یار آج پتہ نہیں ستا ہی اٹھیا نہیں. دروازہ توڑ کے دیکھا، وہ سجدے کی حالت میں ہے اور اس کی روح پرواز کر چکی ہے. اللہ نے دروازے پہ سیاہی جلی حروف کے ساتھ، سنہری حروف کے ساتھ یہ لکھ دیا، ان اللہ قد غفر الکفلا. لوگوں اس کو برا نہ کہنا، یہ ساری زندگی برا رہا ہے، لیکن آخری وقت اس نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی، میں نے اس کو معاف کر دیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. السلام علیکم.